بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مشرک بناتے ہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، جو اس سے پہلے ہی مر جائے؟ آپ نے فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کا کوئی عیب دیکھے پھر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے کسی زندہ دفنائی گئی لڑکی کو نئی زندگی بخشی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں جو جنت میں داخل ہونے کے بعد واپس دنیا میں لوٹنے کی خواہش کرے، اگرچہ اسے دنیا کی ہر چیز دینے کی پیشکش کر دی جائے، مگر شہید وہ 10 بار یہ چاہے گا کہ دنیا میں واپس آئے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ سب کچھ اللہ کے ہاں اپنے اعزاز اور اکرام کو دیکھنے کی وجہ سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم نے اپنے رب کے حضور شکایت کی اور کہا کہ اے میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دے دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں۔ جو تم موسموں میں انتہائی گرمی اور انتہائی سردی دیکھتے ہو، یہی اس کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھایا کرو، اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ کوئی شخص کسی کو معاف نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور کوئی اللہ کے لیے عاجزی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے، گویا اس کے اہل و عیال اور مال و اسباب سب لٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں: نمبر 1، قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ۔ نمبر 2، انصار مدینہ سے حسن سلوک کرو۔ نمبر 3، مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کرو۔ نمبر 4، وفود کا اکرام و اعزاز کرو۔ نمبر 5، اللہ سے حسن ظن رکھو۔ نمبر 6، نمازوں کا اہتمام کرو۔ نمبر 7، غلاموں اور ماتحتوں سے اچھا سلوک کرو۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔